بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، نیا شمسی سال 2026 شروع ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سال کا ہر آنے والا لمحہ، ہر دن، ہر رات ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز اس موقع پر ایک ضروری گزارش اور عرض آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے ہر بندہ اپنے آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، ادنا سے اعلیٰ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر بندہ اس دنیاوی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھوں۔ ایک تاجر ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ 2025 میں مجھے جہاں نقصان ہوا، جو میں نے کوتاہی کی، اس سال میں نے وہ غفلت اور سستی نہیں کرنی، اور میں نے مالی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ پچھلے سال جس مضمون میں کمزور تھا، میرے نمبر کم تھے، اس سال میں نے کوشش کر کے اس مضمون کو میں نے بہتر بنانا ہے اور میں نے نمبر زیادہ حاصل کرنے ہیں۔ اللہ حاصل قیاس دنیا کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اس کوشش اور فکر میں ہے کہ 10 ہیں تو 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو 40 ہو جائیں، 40 ہیں تو 80 ہو جائیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ اپنے اندر فکر پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ ایک جس دنیا کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں، نہ میں سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی، نہ دن، نہ رات، نہ حلال نہ حرام، اس دنیا میں نے سدا نہیں رہنا۔ یقیناً یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ تو پھر ہم کیوں آنے والا جو وقت ہے، جو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو سامعین مکرم، خلاصہ اس عرض کا یہ ہے کہ نیا سال شروع ہے۔ ہر بندہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، وہ یہ عہد کرے کہ اس سال میں نے مجھ پر جو اللہ کی طرف سے حقوق فرض ہیں، لازم ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، ان کو میں نے ہر صورت ادا کرنا ہے، اور کسی فرض کو میں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ ان میں سے پہلا سبق اور اہم فریضہ وہ نماز ہے۔ تو ہر بندہ یہ تہیہ کرے کہ اللہ کا فضل ہوا، اس سال میں نے کوئی نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی تو اس کو میں نے قضا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں، یہ آپ ابھی سے شروع کریں، آج دن اسی وقت سے شروع کریں، اور یہ تہیہ کریں کہ میں نے سال 2026 میں کوئی اپنی نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ جس وقت آپ ایک مہینہ گزرے گا، پکے نمازی بن جائیں گے، اس کے بعد اگلا سبق یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے میں کب سے بالغ ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک کتنی نمازیں ہیں جو میں نے ضائع کر دی۔ مثال کے طور پر 2020 میں ایک بچہ یا بچی ہے، ان کی عمر جو ہے وہ حد شرعی کو پہنچی اور وہ بالغ ہوئے، تو 2020 سے لے کر 2025 تک وہ پکے نمازی نہیں بن سکے۔ مثلا کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، تو یہ نمازی نہیں کہلاتا۔ نمازی وہ ہوتا ہے جو مستقل 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اگر کوئی رہ جائے تو اس کی قضا کرے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کب سے میں بالغ ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج 2026 تک کتنے سالوں کی مجھ پر نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ہر فرضی نماز کے ساتھ ان فرضوں کی آپ نے قضا کرنی ہے، اور عشاء کے ساتھ وطروں کی بھی قضا ہوگی۔ تو سامعین مکرم، اسی طرح کسی پر اگر حج فرض ہے، اس نے گزشتہ سالوں میں حج نہیں کیا، تو وہ یہ تہیہ کرے کہ سال 2026 میں نے حج کرنا ہے۔ اسی طرح کسی پر زکوٰۃ فرض تھی اور گزشتہ سالوں میں وہ ادا نہیں کر سکا، تو جب سے وہ صاحب نصاب ہوا، ان سالوں کی گنتی کر کے اس لحاظ سے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں ہم نے سدا نہیں رہنا۔ آپ دیکھیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی 12 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی 18 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ کمائے جا رہے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نیا سال ہماری زندگی میں 2026 آیا ہے، اس میں میں کوشش کروں کہ کوئی حق اللہ مجھ سے ضائع نہ ہو، حقوق العباد جو مجھ پر لازم ہیں ان میں سے کسی حق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے جب آپ سوچیں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور آپ کے معاملات میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو ملے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے۔ تو ایک بار آپ کر کے دیکھیں تو صحیح، فرائض کے پابند بنیں تو صحیح، نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، کتنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور کتنا ذہنی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یقیناً یہ جب آپ شروع کریں گے
تو اس کے نتائج آپ کو بخوبی حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سال کا آنے والا ہر لمحہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔